الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، روزے کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی صرف روزے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جتنی عبادات ہیں ہر عبادت کا ثمرہ اور نتیجہ اور اس کا مقصد وہ تقوی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التقوی الخوف من الجلیل، تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ والرضا بالقلیل، اللہ نے جو کچھ عنایت کیا ہے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو اس پر راضی ہو جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے لیے تیاری کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تقوی کو آسان الفاظ میں کس طرح بیان کریں گے، تو تقوی کی آسان الفاظ میں تعریف یہ ہوگی کہ مراقبۃ اللہ فی السر والعلن، کہ انسان خلوت میں ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، یا لوگوں کے درمیان میں ہے، ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس بات کا تصور اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خواہ میں اکیلا ہوں بند کمرے میں یا لوگوں کے سامنے ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تقوی اور روزہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انسان جب روزے سے ہوتا ہے، بند کمرے میں کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اکیلا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، لیکن کیا چیز ہے کہ جو اس انسان کو اس کے سامنے پڑے ہوئے پانی کا گلاس اٹھانے پر آمادہ نہیں کر رہی؟ کیا چیز ہے کہ جو اس انسان کو اس پانی کا گلاس پی لینے میں رکاوٹ ہے؟ کیا چیز ہے کہ وہ اس انسان کو اس بھوک کی شدت میں، اس گرمی کے عالم میں اس کے سامنے موجود انواع اور اقسام کے کھانے سے روکے ہوئے ہے؟ وہ حقیقت میں تقوی ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں تقوی کے ثمرات اور اس کے فائدے نوٹ کرتے ہیں۔ تقوی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نصرت اور اس کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح تقوی کا دوسرا بڑا ثمرہ اور فائدہ کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے تقوی کی وجہ سے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو لوگ نیکی کریں گے اور تقوی کو اختیار کریں گے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تقوی کا تیسرا بڑا ثمرہ اور فائدہ کہ متقی وہ کامیاب ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان للمتقین مفازا، کہ تقوی کو اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ تقوی کا چوتھا بڑا فائدہ کہ تقوی علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت تمہیں سکھائیں گے، تمہیں علم سے نوازیں گے۔ اور تقوی کا پانچواں بڑا فائدہ
کہ تقوی انسان سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈر جائے مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ اللہ اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ اور تقوی کا چھٹا بڑا فائدہ کہ تقوی رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ انسان تقوی اختیار کرے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق مہیا کریں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تقوی کا سب سے بڑا فائدہ کہ یہ انسان کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی جنتوں میں ہوں گے، وہ جنتیں جو نہروں والی ہوں گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ رب العزت متقی لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے۔ تو ہم نے اپنے اس روزے کے اندر تقوی کے حصول کو لازمی بنانا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مقصد اس روزے کے ذریعے وہ تقوی کا حصول ہونا چاہیے کہ یہ تقوی میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، ہم حقیقی معنوں میں متقی بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔